نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا صدق الله العظيم۔ معزز سامعین عظام، ابھی میں نے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ ہے نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو قرض حسنہ دو، اور جو کچھ اپنے لیے بھلائی کر کے آگے بھیجو گے اللہ کے یہاں محفوظ پاؤ گے، یہی بہتری اور بڑا اجر ہوگا۔ معزز سامعین، آج اسلام کے ایک اہم رکن زکوٰۃ کے متعلق گفتگو کرنا چاہوں گا۔ احادیث میں زکوٰۃ اور صدقات کے لیے رمضان المبارک کے مہینے میں بڑی تاکید ہے۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں بہت کثرت سے خیرات و صدقات کیا کرتے تھے۔ چنانچہ بخاری شریف جلد اول حدیث نمبر 6 پر ہے، عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ اجود یعنی سخی تھے، اور رمضان میں دوسرے اوقات کے مقابلے میں جب جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام سے ملتے بہت ہی زیادہ جود و کرم فرماتے۔ جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ علیہ السلام سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کرتے۔ غرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جود و کرم فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ فضائل زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ کے متعلق کچھ بیان کروں تاکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے منافع اور برکات سے مکمل طور پر باخبر ہو سکیں۔ زکوٰۃ مال کے اس خاص حصے کو کہتے ہیں جس کو خدا کے حکم کے موافق نکال کر ان کے حقدار کو مالک بنا دیا جائے۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ مال کو گندگیوں اور آلائشوں سے پاک و صاف کر دیتی ہے، کیونکہ اس مال کے حقدار مالدار نہیں ہے بلکہ اس کے حقدار غرباء و مساکین ہیں۔ اگر ان کے حق کو نہ نکالا جائے تو دونوں کا مال خلط ملط ہو جائے گا اور دوسرے مال کو بھی عیبدار بنا دے گا، جس کے استعمال سے دنیا و آخرت دونوں اعتبار سے نقصان و مضرت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اگر نکال دیا جائے تو مال اس عیب سے پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کا ایسا فریضہ رکھا ہے کہ اس کا اصل مقصد تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے، لیکن اسی پر بس نہیں بلکہ اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ زکوٰۃ مال کو آلائشوں سے گندگیوں سے پاک اور صاف کر دیتی ہے، بلکہ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ تعالی اس کو مال کی محبت سے محفوظ رکھتا ہے۔ چنانچہ جس کے دل میں مال کی محبت ہوگی وہ کبھی زکوٰۃ نہیں نکالے گا، کیونکہ بخل اور مال کی محبت انسان کی
کی بدترین کمزوری ہے، اور اس کا علاج اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کے ذریعے فرمایا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے غریبوں، محتاجوں اور فقیروں کی ضرورت پوری ہوتی ہے، قومی ضروریات پوری ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہر مسلمان جانتا ہے کہ زکوٰۃ اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ستون ہے اور ارکان و فرائض میں سے ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ قرآن کریم میں بے شمار مواقع پر زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ملا کر بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ان آیات کے ذریعے اس طرف اشارہ ہے کہ جس طرح نماز کی ادائیگی انسان کے لیے فرض اور ضروری ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی بھی فرض اور ضروری ہے۔ نماز اگر بدنی عبادت ہے جس کو انسان اپنے جسم کے ذریعے سے ادا کرتا ہے، تو زکوٰۃ مالی عبادت ہے جس کو انسان اپنے مال کے ذریعے سے ادا کرتا ہے۔ زکوٰۃ دینے والوں کی فضیلت خود سید البشر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے جو مسلسل یہ دعا کرتا رہتا ہے، اللہم اعطِ منفقا خلفا وممسکا تلفا، اے اللہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور صدقات و خیرات کرے، اس کو دنیا میں بھی بدلہ عطا فرما، یعنی آخرت میں اس کو تو بدلہ ملنا ہی ہے، دنیا میں بھی اس کو بدلہ عطا فرما۔ اور جو شخص اپنا مال کھینچ کر چھپا کر رکھتا ہو تاکہ وہ اس کو خرچ نہ کرے، اے اللہ اس کے مال پر بربادی ڈالیے اور اس کے مال کو ہلاک فرمائیے۔ لیکن جس طریقے سے زکوٰۃ دینے والوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے سخت سے سخت وعید بھی ذکر فرمائی گئی ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، یعنی جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی بشارت تو خوشخبری سنا دیجیے۔ قیامت کے دن وہ آتش دوزخ میں تپائے جائیں گے اور اس سے ان کی پیشانی، ان کی گردنیں اور پیٹھیں داغی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ جو تم نے اپنے نفس کے لیے جمع کیا تھا اس کا مزہ چکھو۔ اسی طرح حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ نہ دی گئی وہ قیامت کے دن گنجان سانپ بن جائے گا، اپنے مالک کو ڈرائے گا، وہ بھاگے گا یہاں تک کہ وہ اپنی انگلیاں اس کے منہ میں ڈال دے گا۔ میرے بھائیوں، ان آیات و احادیث سے اندازہ لگائیے کہ اسلام میں زکوٰۃ کی کیا حقیقت ہے، کتنی اہمیت ہے۔ ایک طرف تو وہ خوشخبری اور انعامات ہیں جنہیں سن کر مردہ مسلمان بھی حاصل کرنے کے لیے دوڑ پڑے، دوسری طرف وہ سزائیں ہیں جو زکوٰۃ نہ دینے والوں پر سخت سے سخت عذاب ہے، انہیں سن کر ایک کافر بھی لرز اٹھے۔ میرے بھائیوں، زکوٰۃ کی جتنی اہمیت قرآن کریم میں ہے، اتنی ہی بے پرواہی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ تو اس لیے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے کہ ان کو
اسلام سے کوئی مطلب نہیں، ان کے اندر اسلام کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ اس لیے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے کہ ہم تو یوں ہی پیسہ دین کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، اس لیے زکوٰۃ ادا کرنے کی کیا ضرورت، ہماری زکوٰۃ تو ایسے ہی ادا ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، شریعت نے ایک نصاب رکھا ہے، جو اس نصاب کا مالک ہوگا اس کو زکوٰۃ دینا ضروری ہوگا۔ وہ ہے 52 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا۔ جو اس کا مالک ہوگا، ہر وہ مسلمان جو عاقل و بالغ ہو اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہوگا۔ 7.5 تولہ سونا گراموں کے اعتبار سے 87 گرام 480 ملی گرام۔ 52 تولہ چاندی گراموں کے اعتبار سے 612 گرام 360 ملی گرام ہوتا ہے۔ جو اس کا مالک ہوگا اس پر زکوٰۃ فرض ہوگا، بشرط کہ ضرورت اصلیہ سے، یہ ضرورت اصلیہ کے علاوہ ہو، ضرورت سے زائد ہو۔ ضرورت سے کیا مراد ہے؟ ضرورت سے مراد ہے روزمرہ کی چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں، بیوی بچوں کے کھانے پینے کی چیزیں۔ اس کے علاوہ اگر اس کے پاس اتنے پیسے ہیں یا سونا چاندی ہے، 52 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، یا اتنی مالیت کی اس کے پاس رقم ہے، یا ایک مال تجارت ہے، تو اس شخص پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ زکوٰۃ دینا سال گزرنے پر اس پر ضروری ہوگی۔ میرے بھائیوں، زکوٰۃ کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ جتنی اس کی اہمیت ہے اور جتنی اس کی فضیلت ہے، اسی طرح اس پر وعیدیں بھی آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔